أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ اللہ رب العالمین نے وحی کے آغاز کا سلسلہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریباً 40 سال کی عمر میں مکۃ المکرمہ سے شروع فرمایا تھا، وہ 23 برس کے بعد مکمل ہوا، اور وہ دین جو اسلام کی صورت میں اللہ نے قرآن و سنت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا اور آپ نے اپنی امت تک پہنچایا، اس کی تکمیل کا اللہ نے پھر اعلان فرمایا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ آیت ذوالحج کی 9 تاریخ کو عرفات کے میدان میں اس وقت نازل ہوئی جب ہجرت کا 10واں سال تھا اور جمعے کا ہی دن تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ حج بیت اللہ ادا کر رہے تھے، تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ آیت اتنی عظیم الشان آیت ہے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، ایک دفعہ ایک یہودی عالم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتا ہے کہ قرآن کی ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ آیت ہم یہود پر نازل ہوتی تو ہم تو اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، وہ کون سی آیت مراد ہے تمہاری؟ وہ کہنے لگا، یہ جو سورۃ المائدہ میں ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، کیونکہ دین تو پہلے نبیوں پہ بھی نازل ہوا، آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے دین اور شریعت دی، نوح کو بھی ایک دین ملا، اسی طرح ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، داؤد، یحییٰ، یونس، جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے، سب کو اللہ نے دین اور الگ الگ شریعتیں عطا فرمائیں، لیکن یہ اعلان کبھی نہیں کیا کہ اب یہ دین، یہ اسلام، یہ شریعت مکمل ہو چکا ہے، اب کسی اور کے آنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ یہ اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کے بارے میں اللہ نے نہیں کیا، کسی نبی کی کتاب میں یہ موجود نہیں ہے، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، لیکن یہ اعلان قرآن میں موجود ہے۔ تو اسی آیت کے بارے میں وہ یہودی عالم کہہ رہا ہے کہ یہ اتنی اہم اور بڑی اور سعادت و برکت کی بات ہے، لو انزلت علینا معشر الیہود، اگر یہ آیت ہم پر یعنی یہودیوں پر نازل ہوتی، لاتخذنا ذلک الیوم عیدا، ہم تو اس دن کو عید بنا لیتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس آیت کے اندر دین کی تکمیل اور اس کے مکمل ہونے کے بارے میں بتایا ہے، اور جب دین مکمل ہو جاتا ہے، اس کی تکمیل ہو جاتی ہے، تو پھر نبوت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
خاتم النبیین بنایا ہے کہ آپ کے اوپر اللہ نے جو دین اسلام کی صورت میں اتارا، قرآن و سنت کی صورت میں جو نازل ہوا، وہ اب مکمل ہو چکا ہے۔ اب کسی نئے آنے والے نبی کی، کسی نئی آنے والی کتاب کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اور یہی بات اس یہودی کو سمجھ آئی، اور وہ کہتا جی ہم پر نازل ہوتی تو ہم تو اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پہلے انبیاء خاص علاقوں، قوموں اور خاص زمانوں کے لیے بھیجے جاتے تھے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ ساری انسانیت کے لیے بھیجا، اور قیامت تک کے لیے نبی بنا کے بھیج دیا، کیونکہ دین تو مکمل ہو چکا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ آتا ہے، وہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں، ہم جانتے ہیں یہ آیت کب نازل ہوئی۔ ذوالحج کی 9 تاریخ تھی، نبی علیہ السلام عشیۃ عرفہ، عرفہ میں موجود تھے۔ عرفہ کی سپہر کو جبریل آئے اور اللہ کی وحی اس آیت کی شکل میں لے کے آئے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا۔ اب مکمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کی گنجائش موجود نہیں، کوئی رد و بدل، کوئی امینڈمنٹ، کوئی تبدیلی، کوئی ترمیم۔ دنیا کے اندر ریاستیں قوانین بناتی ہیں، آئین بناتی ہیں، اس میں پھر رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ ہمارا بھی ایک آئین ہے ملک پاکستان کا، اس میں بھی ترمیمیں ہوتی رہتی ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں جی 17ویں ترمیم، 18ویں ترمیم، 19ویں ترمیم۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انسانوں کے بنائے ہوئے آئین ہیں، غلطیاں نکلتی رہتی ہیں، ضرورت محسوس ہوتی رہتی ہے، رد و بدل ہوتا رہتا ہے، ترمیمیں ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن دین اسلام وحی الہی کا نام ہے، قرآن و سنت کا نام ہے، اور یہ قرآن و سنت اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی، جب اللہ نے اعلان کر دیا کہ بھئی آج یہ مکمل ہے، اب نہ کوئی اضافہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی کمی کی جا سکتی ہے۔ اضافہ کریں گے تو اسے کیا کہیں گے؟ نبی علیہ السلام کے الفاظ میں صحیح مسلم اور بخاری کی روایت ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ اب چونکہ دین مکمل ہو چکا ہے، اب جس بندے نے ہمارے اس دین کے اندر کوئی بھی نیا کام ایجاد کیا، کوئی بھی نیا کام کیا، فہو رد، یہ سمجھ کر کہ یہ دین ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں وہ مردود ہے، مقبول نہیں ہے۔ اس کی بات تم نے نہیں ماننی، کیونکہ دین کس کا نام ہے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم پیروی کرو اس کی جو رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ کسی کی پیروی نہیں کرنی۔ اور وہ نزول، اس کی تکمیل کا اللہ نے عرفہ کے دن میں اعلان کر دیا، اس عظیم الشان دن کے اندر، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ عظیم دن ہے، خیر یوم، بہترین دن، افضل ترین دن، سال کے افضل ایام الدنیا، افضل دنوں میں سے ایک دن ہے یہ عشرہ ذوالحجہ کا وہ عظیم دن ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن میں جتنے لوگوں کو جہنم سے آزادیاں عطا فرماتے ہیں، سال کے باقی دنوں میں نہیں ملتی وہ آزادیاں۔ بہت زیادہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزادیاں عطا فرماتے ہیں۔ اسی دن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اس دن اللہ رب العالمین بندوں کے
بڑے بڑے گناہ بخش دیتے ہیں۔ اور شیطان کی ذلت و رسوائی اس دن دیکھنے والی ہوتی ہے۔ فرمایا شیطان سال بھر کے دنوں میں اتنا ذلیل، اتنا حقیر اور اتنا رسوا نہیں ہوتا جتنا ذلیل، حقیر اور رسوا وہ اس دن میں ہوتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے بڑے بڑے گناہ اور غلطیاں، ان کی معافی اور ان کی توبہ کی صورت میں کیا کر رہے ہیں؟ معاف کر رہے ہیں۔ اس کی محنت پہ تو پانی پھر گیا نا جی۔ وہ تو انسانوں کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا کا جو پلان اور منصوبہ مرتب کر کے آیا ہوا ہے، اس کی ساری محنت ضائع چلی گئی۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہوا؟ جب اللہ کے بندوں نے اس کی نہیں مانی اور اس کے بار بار بہکانے، ورغلانے اور پھسلانے کے باوجود اللہ کے دین کی طرف پلٹے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اس کے وسوسوں تو جھٹکتے ہوئے یہ جو جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، یہ پہلے بھی میں نے بات بتائی تھی، یہ شیطان کے وسوسوں کو ایک قسم کا جھٹکنا ہوتا ہے کہ میں تیری بات نہیں مانوں گا، تو میرا عدو مبین ہے، تیری اور میری دشمنی واضح دشمنی ہے، تو میرا دوست نہیں ہے، تو میرا بھلا نہیں چاہتا، تو میرا نقصان چاہتا ہے، یہ میرے رب نے مجھے قرآن مجید میں بتایا ہے۔ تو ایسے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین بندوں کے بڑے بڑے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اور اس دن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ بہترین دعا کون سی دعا ہے؟ عرفہ کے دن کی دعا۔ اور یہ صرف حجاج کرام کے لیے نہیں ہے کہ جو حجاج وہاں پہنچے ان کے لیے بھی ہے، لیکن یہ امت کے باقی افراد کے لیے جو اپنے اپنے گھروں، اپنے اپنے علاقوں میں موجود ہیں، اپنے اپنے ملکوں میں ہیں، سب کے لیے یہ حدیث ہے، اس میں عموم پایا جاتا ہے۔ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ دعاؤں کا دن ہے، اللہ اس دن دعائیں قبول فرماتے ہیں، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس دن میں کیا کرنی چاہیے؟ دعائیں کرنی چاہیے۔ آج بھی 9 ذوالحجہ ہے، ہمارے لیے تو آج ہی یوم عرفہ ہے نا جی، کیونکہ ہر علاقے کا اپنا اپنا مطلع ہوتا ہے۔ جیسے ہم چاند کے، عید کے، روزوں کے یا دیگر احکام اور معاملات اپنے چاند، اپنے مطلع کو دیکھ کر کرتے ہیں، اسی طرح ہم نے عرفہ کا دن بھی اپنے مطلع کو دیکھ کر بنانا ہے۔ تو یہ آج کا دن ویسے بھی جمعہ کا دن ہے، نبی علیہ السلام نے جمعہ کے دن کے بارے میں بھی فرمایا، اس میں بھی ایک قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اور وہ گھڑی عصر کی نماز سے لے کر مغرب کے درمیان، یہ جو وقت ہے نا، اس میں وہ گھڑی ہوتی ہے، اور وہ بڑی تھوڑی قلیل گھڑی ہوتی ہے۔ اور عرفہ کا دن یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا دن، 9 ذوالحجہ یوم عرفہ، یہ دعاؤں کی قبولیت کا دن، یعنی قبولیت کے ڈبل چانسز آپ لوگوں کے پاس، میرے پاس آ گئے۔ تو جتنا اللہ سے مانگیں، یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور اللہ ہی سے مانگیں، اللہ تجھی سے لینا ہے۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سے مانگو تمہیں ملنے کا یقین ہو، پھر اللہ دے گا۔ فإن اللہ لا يستجیب الدعاء من قلب غافل لاہن، اللہ غافل اور لہو اور لعب میں مشغول اور بے توجہ دل کی دعا اللہ نہیں سنتا، توجہ نہیں ہے بندے کی میری طرف، بے دلی سے، بے توجہی سے بندہ جو ہے وہ مانگ رہا ہے، زبان سے کلمات تو ادا ہو رہے ہیں، نہ دل کی توجہ ہے اور نہ اعضاء میری طرف مائل ہیں۔ ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، یہ بے یقینی اور بے دلی سے مانگی گئی دعائیں یہ اللہ نے قبول نہیں کرنی۔ موقنون بالاجابہ، قبولیت کا یقین ہو کہ یقین اللہ نے میری دعا قبول کرنی ہے، میں جو مانگ رہا ہوں یہ دینا ہے اللہ نے مجھے،
یا اللہ نے اس کا مجھے کوئی متبادل دینا ہے، میرے اوپر آنے والی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی اللہ نے ٹال دینی ہے، یا پھر ان دعاؤں کو اللہ نے میرے آخرت کے لیے کیا بنا دینا ہے؟ ذخیرہ بنا دینا ہے۔ یہ بھی ایک حدیث کا ہی مفہوم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کی دعا قبولیت سے خالی نہیں ہوتی، یا اللہ اسے جو مانگ رہا ہوتا ہے وہ عطا کر دیتے ہیں، یا پھر اللہ اس کا کوئی متبادل نعم البدل کوئی اور چیز یا اس پر آنے والی کوئی آفت مصیبت ٹال دیتے ہیں، یا پھر وہ دعا اس کی آخرت میں اس کے لیے کیا بنا دی جاتی ہے؟ ذخیرہ بنا دیا۔ جو وہ مانگ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سارا اس کے لیے جمع کر رہے ہیں، جوڑ رہے ہیں، اور آخرت کے خزانوں میں سے عطا کر دیا جائے گا۔ یہ بات سن کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بولے اذن نکسر، اللہ کے نبی پھر تو ہم زیادہ سے زیادہ مانگیں گے، اللہ سے بہت زیادہ مانگیں گے، مانگنے میں کمی نہیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے اللہ دینے میں بھی کمی نہیں کرے گا، تم مانگنے میں کمی نہیں کرو گے، اللہ دینے میں کمی نہیں کرے گا۔ تو آج کا دن، عرفہ کا دن، 9 ذو الحجہ کا دن، خیر الدعا، یہ دعا کا بہترین دن ہے۔ اور اسی حدیث میں نبی علیہ السلام نے ایک اور مسئلہ بھی سمجھایا، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي، اور بہترین بات کون سی ہے؟ بہترین بات کون سی ہے؟ ما قلت انا، وہ بات جو میں نے کہی، والنبیون من قبلی، اور مجھ سے پہلے آنے والے تمام نبیوں نے کہی۔ وہ بات کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سی بات ہے؟ یہ وہی پیغام ہے، یہ وہی بات ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والے تمام انبیاء، تمام رسول اپنی اپنی قوموں کو سناتے رہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ یہ توحید کی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور عبادت میں وحدہ لا شریک تسلیم کرنے کی بات ہے۔ سارے قبضے، ساری قدرتیں، سارے اختیارات اکیلے میرے اللہ کے پاس ہیں۔ وہی خالق ہے، مالک ہے، وہی مدبر ہے، اس کا کوئی نہ اس کائنات کو بنانے میں شریک ہے، نہ چلانے میں شریک ہے، نہ عبادت میں اس کا کوئی شریک ساجی ہمسر ہے، نہ اس کائنات میں کوئی اس کی ہمسری، کوئی برابری کرنے والا ہے۔ لیس کمثلہ شیء ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ عقیدہ توحید والی بات، اس کی اصلاح کر لیں، اس کی فکر کر لیں، میرا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، میرے عقیدے میں کہیں شرک کی آمیزش، ملاوٹ نہ آ جائے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے اندر انہوں نے ظلم کی ملاوٹ نہیں کی، ان لوگوں کے لیے امن ہے، یہ کامیاب ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول یہ اینا لم یظلم، ہم میں سے ایسا کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ ہر انسان سے کوئی کمی کوتاہی زیادتی ہو جاتی ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ لم یظلم، جس نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ تو نبی علیہ السلام فرمانے لگے یہاں کون سا ظلم مراد ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک والا ظلم مراد ہے۔ ظلم کی کیا تعریف ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی نامناسب جگہ پر رکھنا، یہ ظلم ہے۔ اور عدل کیا ہے؟ وضع الشیء فی محلہ، کائنات کا سب سے بڑا عدل یہ ہے کہ اللہ کی توحید کا اقرار کیا جائے، اور کائنات کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا شریک بنا لیا جائے۔ آج لوگ عدل کی بات کرتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں، اور قسط کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ ساری باتیں اسی آخری حج کے اندر خطبہ حجۃ الوداع کے اندر یہ ارشاد فرما دی، اور سب سے پہلے آپ نے بات شروع یہاں سے کی، لوگو اتقوا اللہ،
اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی ایک بہترین زاد راہ ہے۔ یہ زندگی ایک سفر ہے، اور اس سفر، ہر سفر کے لیے کوئی نہ کوئی سامان چاہیے ہوتا ہے، اور زندگی کے سفر کے لیے سب سے بہترین جو سامان تمہارے پاس ہے وہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے، وہ اللہ کا ڈر ہے۔ لوگو، یہ میری باتیں جو میں تم سے کہنے لگا ہوں، ذرا غور سے توجہ سے سن لینا۔ اور پھر بشارت دی، نظر اللہ، اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے، رحیم اللہ، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے، سمع منا حدیثا، جو ہماری کوئی ایک بات سنے، کوئی ایک حدیث سنے، فحفظہ، پھر اسے یاد کرے، فوعاہ، پھر اسے یاد رکھے، فبلغہ کما سمع، اور پھر جیسے سنا ویسے آگے پہنچا دے۔ یہ ڈیوٹیاں، یہ ذمہ داریاں اللہ نے اس خطبے میں لگائیں، اور یہ ساری امت کی لگائیں، اور یہ ذمہ داریاں آگے سے آگے تمام مسلمانوں نے سمجھانی ہیں۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، وہ جو 1,44,000 کا مجمع تھا، ان کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، یہ جو باتیں میں آج کر رہا ہوں، یہ تم نے ان افراد تک پہنچانی ہے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ تسمعون، آج تم سن رہے ہو، یسمع منکم، پھر کیا ہوگا؟ تم سے سنا جائے گا، وَيُسْمَعُ مِمَّن يَسْمَعُ مِنْكُمْ، اور پھر جو تم سے سنیں گے ان سے سنا جائے گا۔ یہ دین اسی طرح آگے پہنچے گا۔ یہ دعوت کا، یہ تبلیغ کا کام، یہ اس کے لیے کوئی سرٹیفکیٹ یا کوئی ڈگری یا کوئی سند اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ امت کا ہر فرد داعی ہے، امت کا ہر فرد مبلغ ہے۔ اپنی ہمت، طاقت، استطاعت کے مطابق اللہ نے جو علم دیا ہے، جو سمجھ عطا فرمائی ہے، وہ اس علم کو، اس فہم کو آگے پہنچانے کا مکلف ہے، ذمہ دار ہے۔ اپنی زبان کے اندر، اپنے طریقہ کار سے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد تقویٰ پہ زور دیا، اور لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ دین اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ اور یہ آیت جو اس موقع پر نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اتممت علیکم نعمتی، اللہ فرما رہے آج میں نے اپنی نعمت پوری کر دی۔ اس سے بڑی دنیا میں نعمت کوئی نہیں، اس سے بڑا اللہ کا احسان بندے کے اوپر کوئی نہیں کہ اللہ بندے کو ہدایت کی توفیق عطا فرما دے۔ من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، خیر کا ارادہ کرتے ہیں، اسے کیا کرتے ہیں؟ یفقہہ فی الدین، اللہ اسے دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ دنیا تو اللہ ہر کسی کو دیتے ہیں نا جی، وہ تو اللہ کا وعدہ ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جو بھی جاندار ہے، وہ انسان ہے، وہ حیوان ہے، وہ جن ہے، وہ چرند ہے، وہ پرند ہے، وہ بڑا ہے، وہ چھوٹے سے چھوٹا، حشرات الارض، کوئی چیونٹی ہے، جو بھی ہے، عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق کی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی، کوئی اور نہیں دینے والا، وہی دیتا ہے، مجھے بھی وہی دیتا ہے، آپ کو بھی وہی دیتا ہے، کائنات میں اللہ کی پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں مخلوقات ہیں، سب کو وہی دیتا ہے، لیکن ہدایت اللہ اکبر، اللہ کی وہ نعمت ہے، اللہ کا وہ انعام ہے جو اللہ اپنے بہترین بندوں کو عطا کرتا ہے، جو چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اجتباکم، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، جنہیں اللہ دین کے لیے چنتا ہے، جن کے ساتھ اللہ خیر، بھلائی اور بہتری کا ارادہ کرتا ہے۔ من یرید اللہ، جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرتا ہے، ان یہدیہ، ہدایت دینے کا، یشرح صدرہ للاسلام، اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کا سینہ وسیع ہو جاتا ہے، اس کا ظرف اور دل بڑا ہو جاتا ہے، وہ ہدایت کے راستے پر چل پڑتا ہے، وہ اطاعت و فرمانبرداری کے راستے پر چل پڑتا ہے، وہ سمعنا وہ اطعنا کی آواز لگاتا ہے، اللہ ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا،
اور جو ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے سب کچھ پتہ ہے، سب کچھ جانتا ہے، کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، پہلی کتابیں بھی پڑھی ہوئی ہیں، قرآن کو بھی جانتا ہے۔ اب یہ یہودی عالم جس کی میں بات سنا رہا ہوں جی آپ کو، وہ جب یہ آیت سنتا پڑھتا ہے کہتے اتنی عظیم الشان آیت، اتنی پیاری آیت، اے عمر اگر یہ آیت ہماری کتاب میں ہماری قوم پر نازل ہوئی ہوتی ہم تو اس کو عید کا دن بنا لیتے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ نہ سمجھنا کہ انہیں پتہ نہیں ہے، یہ پہچانتے ہیں، سارا پتہ ہے انہیں، اور ایسے پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ ایک باپ کو جیسے پتہ ہوتا ہے یہ میرا بیٹا ہے، ایسے ان اہل کتاب کو پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، قرآن اللہ کی منزل کردہ کتاب ہے، ایسے ان کو پتہ ہے۔ لیکن ہدایت کی توفیق نہیں ملی، یہ کیا کہتے ہیں سمعنا وعصینا، ہم نے سنا لیکن ہم نے ماننا نہیں۔ اللہ محفوظ فرمائے ایسی ہٹ درمی سے، ایسے تعصب سے، ایسی جو ہے وہ ایگو اور انا سے، یہ انسان کا ستیہ ناش کر دیتی ہے، یہ انسان کی تباہی اور بربادی میں بڑا کردار ادا کر دیتی ہے۔ یہ انسان کو دنیا میں بڑا بنانے کا، بڑا بننے کا جو ایک گھمنڈ اور غرور ہوتا ہے، میں جھک جاؤں، میں اس کی بات مان لوں، میں اس سے معذرت کر لوں، میں اس سے معافی مانگ لوں، کیوں؟ یہ جو انا ہوتی ہے نا، یہ انسان کی تباہی اور بربادی کا جو ہے نا وہ پہلا دروازہ ہوتی ہے۔ جانوروں کی قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس انا، اپنی ضد، اپنی اس ہٹ دھرمی اور تعصب اس کو بھی قربان کر دیں، اور اپنے آپ کو ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اس آیت کے اوپر اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ اللہ میں بندہ تیرا، اللہ میری زندگی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ میری عبادات، یہ میرے روزے، یہ میری قربانیاں، یہ کسی اور کے لیے نہیں، یہ دکھلاوے کے لیے نہیں، یہ ریاکاری کے لیے نہیں، یہ شہرت نمود و نمائش کے لیے نہیں، اللہ تیرے لیے، للہ رب العالمین۔ اللہ تو کون ہے؟ سارے جہانوں کا پالنے والا۔ میں کسی کو کتنا گوشت دے دوں گا، میں کسی کی کتنی ہیلپ کر لوں گا، میں کتنے جانور قربان کر لوں گا، اللہ تو ساری کائنات کو کھلانے والا، پلانے والا، میں تیرا مقابلہ کر سکتا ہوں؟ ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کبریائی میری چادر ہے، عظمت میرا تہبند ہے۔ یعنی یہ کبریائی اور عظمت یہ دونوں مجھ اللہ کے لائق ہیں، یہ کسی بندے کے لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو میرے مقابلے میں بڑا بنا کے پیش کرے، عظیم بنا کے پیش کرے۔ فمن نازعنی واحدا منہما، جس نے ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی، ادخلتہ النار، اس کا ٹھکانہ پھر کیا ہے؟ میں اسے جنت میں نہیں لے کے جاؤں گا، میں اسے جہنم کی آگ میں داخل کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے بھی اس خطبے میں یہی بات سمجھائی تھی، لوگو ان اباکم واحد، تمہارا باپ ایک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا ہے، کلکم من آدم، سب آدم کی اولاد ہو۔ یہ ایک دوسرے پہ فخر کرنا، یہ جاہلیت والے قوموں کے، قبیلوں کے، زبانوں کے اور پیشوں کے یہ جو فخر ہیں، انہیں ترک کر دو، انہیں چھوڑ دو۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، یہ عربی اجمی کا فضل، یہ کالے اور گورے کا فرق، یہ مالدار اور غریب کا فرق، یہ اس کو کوئی اسلام کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کلکم من آدم، سب اولاد آدم ہو، وکلکم من تراب، اور سب کے سب مٹی سے بنے، سب نے مٹی میں جانا ہے، مٹی میں مل کے مٹی ہو جانا ہے۔ منہا خلقناکم، اللہ فرماتے ہیں اسی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں دوبارہ لے کر جائیں گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے پھر ایک بار پھر اٹھائیں گے۔ پیدا مٹی سے ہوا، انجام مٹی میں جانا ہے، اور مٹی میں مل کر مٹی ہو جانا ہے، تو پھر غرور کاہے گا؟ تکبر کس بات کا؟ انا کس بات کی؟ ضد کس بات کی؟ یہ عصبیت کیسی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگو ان دماءکم واموالکم واعراضکم
حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا، یہ جس طرح آج ذوالحجہ کا دن 9 تاریخ یہ تمہارے ہاں قابل احترام ہے، ذوالحجہ کا مہینہ تمہارے ہاں قابل احترام ہے، ایک دوسرے کی جان، مال، عزت، آبرو، ان چیزوں کا بھی ایسے احترام کرو۔ المسلم اخو المسلم، تمام کلمہ گو انسانوں ان کو اپنا بھائی سمجھو، جو کلمہ گو نہیں ہے ان کے بارے میں بھی اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ ان پر زیادتی کرو، ان کے مال چھینو یا ان کی عزتوں پر حملے کرو۔ خاص طور پر اسلام اور کلمے کے رشتے سے جڑا ہوا وہ انسان، کل المسلم علی المسلم، اس کی ہر چیز حرام ہے، اس کا مال، اس کا خون، اس کی عزت، لا یحل بشیء منہ الا بطیب نفسی، اس کی کوئی چیز جائز نہیں تمہارے لیے، اس کی دل کی خوشی کے ساتھ وہ کچھ دینا چاہے تو دے دے، زور زبردستی سے لینا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرو۔ ان اللہ اعطا کل ذی حق حقہ، اللہ نے سب کو حقوق دیے ہیں، مردوں کو بھی دیے ہیں، عورتوں کو بھی دیے ہیں، والدین کے بھی حقوق ہیں، اولاد کے بھی ہیں، شوہروں کے اور بیویوں کے بھی ہیں۔ اپنے اپنے حقوق کا جو ہے وہ پرچار کرنا اور فرائض کو بھول جانا یہ اچھا طریقہ نہیں ہے۔ جو اللہ نے جس کی جو ذمہ داری لگائی ہے، جو اللہ نے جس کا حق رکھا ہے وہ حق تم اسے ادا کرو۔ خواتین کے حقوق پہ نبی علیہ السلام نے خاص طور پر اس موقع پہ بات کی، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیوی کی کوئی حیثیت نہ تھی، اور بیوہ کو وراثت کے مال کے ساتھ تقسیم کیا جاتا تھا۔ جب کوئی شخص فوت ہوتا تو اس کی بیوہ بھی مال کے طور پر پھر آگے تقسیم ہوتی۔ یہ کیفیت تھی، یہ حالات تھے۔ اسلام آیا، اسلام نے عزت دی، اسلام نے مقام دیا، اسلام نے احترام دیا۔ اسی لیے تو یہ اتنا بڑا انعام اللہ عرفہ کے اس دن میں ذکر فرما رہے ہیں، لوگوں یہ دین مکمل، کل امر من الجاہلیہ موضوع تحت قدم، آج کے بعد کوئی زمانہ جاہلیت کی بات نہیں کرے گا۔ جاہلیت کے سارے معاملے آج میرے پاؤں کے تلے روندے جائیں گے، وہ سودی معاملات، وہ جاہلیت کے انتقام، وہ جاہلیت کے جھگڑے، وہ جاہلیت کی چپکلشیں سب ختم کر دو۔ اللہ کے نبی نے نام لے لے کے، او میرا فلاں چچا فلاں قبیلے میں وہ دودھ پیتا تھا اور بنو حذیل والوں نے اسے قتل کر دیا، انتقام کی ایک آگ چلی آ رہی ہے، میں اپنے خاندان سے شروع کرتا ہوں، آج سے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ وہ ہمارا کوئی انتقام نہیں۔ میرے چچا عباس انہوں نے لوگوں سے سودی معاملات آج سے پہلے کیے ہوئے تھے، میں اپنے چچا کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ انہوں نے جن سے لینا ہے آج کے بعد یہ کوئی مطالبہ نہیں کریں گے، اور کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ یہ سود والا معاملہ نہیں کرے گا، اور اگر کیا ہوا ہے تو پھر اپنا اصل زر واپس لے گا، اضافے کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ یہ جاہلیت والے کام یہ سارے آج موضوع تحت قدمی ہاتین، اللہ کے نبی نے اس خطبے میں کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا کہ یہ آج میں ان کو اپنے قدموں کے تلے روند رہا ہوں، دوبارہ یہ جاہلیت والی آوازیں یہ تم نے نہیں اٹھانی، یہ نہیں لگانی، اور یہ زبانوں کی بنیاد پر، یہ علاقوں کی بنیاد پر اور یہ قوموں کی بنیاد پر تم نے یہ جو تقسیم ہونا ہے یہ چھوڑ دینا ہے۔ اب دعوی الجاہلیہ انا بین اظہرکم، ایک جنگ کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے ایک آواز سنی، وہ آواز کیا تھی؟ حالانکہ وہ نام وہ ہیں جو قرآن میں بھی آئے ہیں، انصار اور مہاجرین۔ صحابہ کرام کے 2 گروہ تھے نا جی، ایک کو انصار کہا جاتا تھا، ایک کو مہاجرین کہا جاتا تھا، لیکن وہ آواز، اس کا انداز ایسا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تمہاری بات کرنے کا انداز، مجھے اس سے جاہلیت کی بدبو آ رہی ہے۔ چھوٹا سا ایک جھگڑا ہو گیا ایک انصاری اور مہاجر صحابی کے درمیان، وہ کیا ہونا کہ انصاری انصار اکٹھے کر رہا ہے، مہاجر جو ہے وہ مہاجروں کو وعدے دے رہا ہے، آؤ بھئی مہاجروں میں لوٹا گیا، انصاری کہہ رہا ہے آؤ میری مدد کرو، یا للانصار یا للمہاجرہ۔ جنگ ہونے لگی، لڑائی تک بات پہنچ گئی، اللہ کے نبی کو پتہ چلا، آئے، سمجھایا بجھایا، بات سمجھائی، اور کیا فرمایا؟
ابی دعوال جاہلیہ وانا بین اظہرکم، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جاہلیت کی باتیں، ابھی تو میں موجود ہوں تمہارے درمیان. ادعوہا دعوہا فانہا منتنا، یہ بدبودار، یہ گندی باتیں، یہ قومیت کی، یہ لسانیت کی، یہ عصبیت کی. تم مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، ایک اللہ، ایک قرآن، ایک نبی کو ماننے والے ہو. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، میں تمہارا رب ہوں. اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو، متحد ہو کر مل کر رہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی قرآن اور سنت، اس کو تھامو. شخصیات کا کیا ہے؟ یہ آج ہیں تو کل نہیں، کل ہیں تو پرسوں نہیں. اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ لوگو خذوا عنی مناسککم، یہ حج کے طریقے، یہ دین کی باتیں مجھ سے سیکھ لو. لعلی لا القاکم بعد عامی، ہو سکتا ہے اگلے سال میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو پائے. تو شخصیات کے پیچھے چلتے ہوئے اور شخصیت پرستی، اس کی تو اسلام میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. حق پرستی پہ آؤ. حق کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے؟ قرآن اور سنت، وحی الہی، اللہ اور اس کے رسول کی بات، یہ حق ہے. فلاں امام نے ایسے کہا، فلاں بزرگ نے ایسے کہا، فلاں جماعت ایسے کرتی ہے، میرا مسلک یہ کہتا ہے، تیرا مسلک یہ کہتا ہے. ایسی باتیں مت کرو. کس بات پہ آؤ؟ اللہ کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، یہ اصل ہے. ترکت فیکم شیئین، اسی بات کو اللہ کے نبی نے اس خطبے میں بھی دوبارہ دہرایا کہ یہ دو چیزیں، یہ مصدر ترقی ہے تمہارا، یہ تمہارے دین کا ماخذ ہے، یہاں سے تم نے دین لینا ہے. سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس کو نہیں چھوڑنا. ما انا علیہ و اصحابی، یہ منہج ترک نہیں کرنا. ترکتکم علی محجۃ بیضاء، یہ سفید، یہ روشن طریقہ جس پہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو نہیں تم نے ترک کرنا، ورنہ کیا ہے؟ گمراہیاں تمہارا مقدر بن جائیں گی، پھسل جاؤ گے، لڑک جاؤ گے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ جو میرا راستہ ہے یہی صراط مستقیم ہے، اس کی اتباع کرنی ہے، دوسرے راستوں پہ نہیں چلنا. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، وہ تمہیں صراط مستقیم سے ہٹا دیں گے. تو یوم عرفہ کا یہی پیغام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات، یہ ہمارے لیے اتھارٹی ہے، یہ ہمارے پاس حجت ہے. اور زندگی کے اس سفر میں اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے، اللہ کا ڈر اختیار کرتے ہوئے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے، جس طرح ہم نے اپنے قربانی کے جانور اللہ کے سامنے پیش کرنے ہیں یوم النحر، یعنی کل کی تاریخ میں، اسی طرح ہم اپنے آپ کو بھی پیش کریں. اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں، میری اور آپ کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کی کیا حیثیت ہے. دنیا داری ایک طرف، معاملات دنیا کے ایک طرف، آخرت کا معاملہ، اس کو ترجیح دینی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، نبی علیہ السلام نے یہی فکر، یہی سوچ پیدا کی صحابہ کرام کے اندر. اصل آخرت ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے. وہاں جو کامیاب ہو گیا، خیر، وہ زیادہ بہتر، ابقا، زیادہ باقی رہنے والی. یہ دنیا کی کام، یہ عارضی، یہ فانی، یہ ختم ہو جانے والی، آج ہے تو کل نہیں، کل ہے تو پرسوں نہیں. کتنے سال جی لیں گے؟ 60 70 80 90، ایک دن تو مرنا ہے. مرنے کے بعد پھر پتہ چلے گا ہاں بھئی میں کیا کرتا رہا دنیا میں. ما عملتا، آج بتا بندے، من نبیوں کا، نبی کون ہے تیرا؟ من ربو کا، رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اگر تو اسلام کو اپنا دین سمجھتا رہا، تیری ثقافت، تیرا اوڑھنا بچھونا، تیرا کلچر، تیری خوشی، تیری غمی، تیرے معاملات، تیری عبادات اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق ہوئی تو جواب دے گا نبی محمد، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. دینی الاسلام، میرا دین کیا ہے؟ اسلام. یہ جواب تبھی آپ ٹھیک دے پائیں گے اگر زندگی میں ان کے مطابق عمل کیا ہو. اور اگر زندگی میں کبھی دین اسلام کو ترجیح ہی نہیں دی، دین ہماری ترجیح ہی نہیں رہا، بس دین کو تو ہم نے ایک فارمیلٹی بنا دیا، ایک رسم بنا دیا، تو پھر یہ جواب، یہ قبر میں ہم صحیح نہیں دے پائیں گے. کہ دنیا کو تو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں،
اللہ کو دھوکہ نہیں دے پائیں گے۔ علیم بذات الصدور ہے، لا تخفی علیہ خافیہ، اس کے لیے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ ہر چیز جانتا ہے، وہ دلوں کے بھید راز جانتا ہے، وہ میرے پیدا ہونے سے پہلے بھی جانتا تھا میرے دنیا میں آ کے کیا عمل کرنا ہے۔ میں جب ماں کے پیٹ میں تھا اس نے فرشتے کو کہہ دیا تھا لکھ دے، اس کا رزق لکھ دے، اس کا عمل لکھ دے، اس کا انجام لکھ دے، یہ شقی ہے یہ سعید، اس کا علم ہے، ماضی بھی جانتا ہے، حال بھی جانتا ہے، مستقبل بھی جانتا ہے، علام الغیوب ہے۔ لیکن پتہ مجھے تب چلے گا یوم تبلی السرائر، جس دن پھر رازوں سے پردے ہٹیں گے نا، فما لہ من قوت، پھر میرے پاس نہ کوئی بچنے کی قوت و طاقت ہوگی، ولا ناصر، نہ بچانے کے لیے کوئی میدان میں آئے گا۔ پھر کیا کہا جائے گا؟ اقرا کتابک، بندے آ جا، یہ دیکھ تیرا اعمال نامہ پڑھ لے، کفا بنفسک الیوم علیک شہیدا، یہ ساری گواہیاں تیرے بارے میں خود تیرا اعمال نامہ دے رہا ہے۔ تو یوم عرفہ کا یہی پیغام ہے، اللہ کے دین کی طرف پلٹیں اور دین کو، قرآن و سنت کو اپنے تمام معاملات کی، عبادات کی، خوشیوں غمیوں کی، زندگیوں کی بنیاد بنائیں۔ زندگی عارضی ہے، فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، آخرت کو ترجیح دیں۔ انشاءاللہ آخرت کو ترجیح دینے سے اللہ دنیا بھی سنوار دے گا، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔